بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ میں آج ہمارا سبق نمبر 9A ہے۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ سب کو ہینڈ ریز کر کے بتائیے، آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی آ رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے آؤ قرآن سمجھیں اپنا سبق نمبر 9A پڑھنا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن۔ اس سبق میں آج ہم نے درود، یعنی جو ہم اس میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی نماز میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا بھی ہے، وہ سیکھیں گے۔ آج ہم گرامر میں فعل شروع کریں گے۔ پہلے ہم نے اسم اور حرف پڑھے ہیں گرامر میں، تو آج سے ہم فعل شروع کر رہے ہیں۔ اور نکات تعلیم جو شوق ہے، اس میں 9 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 390 بار آئے ہیں۔ تو سبق نمبر 9 کے اختتام تک 102 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 27,926 بار آئے ہیں۔ تو ہماری جو بیٹری ہے وہ 30,000 کو ٹچ کرنے والی ہے۔ یہ 7 ہوم ورک ہیں جو ہم روز رپیٹ کر لیتے ہیں، 2 تلاوت کے، یعنی 5 منٹ دیکھ کر اور 5 منٹ زبانی، 2 پڑھنے کے کتاب سے، بکلیٹ یا شیٹ سے، MP3 یعنی ویڈیو یا آڈیو لیسن کی سننے سے، اپنے ساتھی کے ساتھ ڈسکشن اور ایک دوسرے سے سوال کرنے کے، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت۔ درود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا۔ درود یہ نبی کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے۔ آج ہم تقریباً 1500 سال بعد ہزاروں میل دور مسلمان ہیں، تو اللہ کے فضل کے بعد آپ کی قربانیوں کے نتیجے میں ہیں۔ 1500 سال بعد بھی اگر ہم مسلمان ہیں اس دور میں، تو اللہ کے فضل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں ہیں۔ دن بھر کی تھکن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قبیلے کو دعوت دی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ مجھ تک دعوت اس قبیلے سے پہنچی ہو۔ اس طرح سوچتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قربانی کا مجھ پر احسان ہے۔ اب ہم اس کے بدلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کو کھانے پر بلا سکتے ہیں یا کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ نہیں، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم ان کا احسان، ان قربانیوں کا احسان کس طرح سے ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں ان کے احسانوں کا؟ اس صورت میں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور ہم روزانہ ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یعنی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اجر ملنے والا ہے ہی، چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں۔ ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل ہمارے لیے اعزاز ہے۔ دعا کرنے پر الٹا ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر پہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہم ان کے لیے دعا کریں نہ کریں، ان کو اس بات کا، اس کام کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر ہم ان کے لیے دعا کریں گے درود کی صورت میں، تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے اور ہمیں یہ دعا کرنے پہ ثواب ملے گا۔ جو کوئی، یہ مسلم کی روایت ہے کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ جی، تو ہمارا درود ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم، اے اللہ، صلی، تو رحمت بھیج۔ صلی جو لفظ ہے قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے۔ صلی لی، جیسے ہم فصلی لربک وانحر آتا ہے نا کہ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، لیکن یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ رحمت بھیج۔ صلی اللہ،
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بات ہو رہی ہے. تو جب صلی کے ساتھ لی آئے گا تو وہ ہوگا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ, ٹھیک ہے, کے لیے نماز پڑھ, آگے لی ربی کا تو ہم نے کر لیا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ. اور جب صلی کے بعد الا آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ درود یا رحمت بھیجنا, ٹھیک ہے. صلی لی ہوگا تو نماز کا معنی آئے گا, اگر صلی الا ہوگا تو درود یا رحمت بھیجنے کی بات ہوگی. الا پر, جیسے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم, سلام ہو آپ سب پر. الا ہم نے حروف میں پڑھا ہے نا, الا جس کا معنی ہے پر. الا محمد, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اے اللہ رحمت بھیج یا درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وا الا آلی, وا اور الا پر, آلی آل. آل کیا ہے؟ اہل تو ہوتے ہیں خاندان والے, ٹھیک ہے, کہتے ہیں اہل و عیال, اہل خانہ, خاندان والے. اور آل کیا ہے؟ خاندان والے. اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ اتباع کرنے والے. تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں, تو ہم ان کی آل میں آتے ہیں. اور یہ آل جو لفظ ہے یہ قرآن میں 26 دفعہ آیا ہے. تو کیا تھا؟ اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, یعنی اس آل میں حضرت محمد کے خاندان والے اور وہ ان کی امت جو ان کی اتباع کرتی ہیں وہ سب آتے ہیں. جی, اس کو آپ نے تصور اور احساس کے ساتھ دعا کرنی ہے, اپنا احتساب کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنا پلان بنانا ہے, اور پھر آگے کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے, یعنی اس کو سکھانا ہے. صلی اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ صلی اللہ یعنی اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما, ان پر مہربان ہو جا, ان کا نام بلند کر, ان کے درجات بلند کر. درود بھیجنا یعنی صلی, رحمتوں کی دعا کرنا ان کے لیے. تو رحمت کیا ہے؟ ان پہ رحمتوں کی بارش فرما, ان پر مہربان ہو جا, ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات کو بلند فرما. آل کے دو معنی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ اتباع کرنے والے. اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے. اہل سے مراد صرف خاندان والے ہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اہل ہوتا ہے خاندان والے, اور آل کیا ہے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات کے بعد ان کے اتباع کرنے والے آتے ہیں. تو ہم بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں, ان کی اتباع کرنے والے ہیں, تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہو گئے. تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے, اب ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کا بدلہ دیں. ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم ان کے احسانات کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے, تو ہم اس میں اللہ سے ہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ان کے احسانات کا بدلہ دے سکتا ہے, ہم صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. علم, اس کو آگے سکھائیے, یعنی اس کو آگے اپنے گھر میں, اپنے فرینڈس میں, اس کو آگے آپ اس درود کو جیسے آپ نے سیکھا اس کا معنی آگے بھی سکھائیے. کما, کا یا کما آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا جیسے, ٹھیک ہے, کا یا کما جیسے. شروع لفظ کے شروع میں کا اگر اینڈ میں لگا دیں تو ہم نے پڑھا تھا کا کم, کا کا مطلب ہمیں تیرا یا آپ بھی پڑھا ہے, لیکن اگر یہ لفظ کے کسی حرف کے شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا جیسے, کا یا کما. صلی, صلیتا, صلی ہم نے کیا کرا؟ نماز پڑھ, اور صلی علی پر رحمت بھیج, ٹھیک ہے. صلی کا مطلب اگر لی ہوگا ساتھ تو پھر نماز کا معنی آئے گا, اور اگر صلی کے ساتھ الا ہوگا تو وہ رحمت اور درود کی بات ہوگی. تو صلیتا جیسے بھیجی تو نے رحمت. اب یہ صلیتا جو ہے نا, اس میں تا جو ہے یہ تو کا معنی دے رہا ہے, اور آج ہم نے فعل جو سیکھنا ہے نا, فعل ماضی, اس میں ہم نے آج یہی سیکھنا ہے. صلی تو رحمت, تو نے رحمت بھیجی تو نے, صلی رحمت بھیجی تو نے, یہ تا تو نے کا معنی دے رہا ہے. اللہ ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر. ابراہیم نام جو ہے وہ قرآن میں 69 دفعہ آیا ہے. وا علی آلی,
اور علا پر آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی، جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ تو کیا کرنا ہے؟ مطالعے کے بعد دعا کرنی ہے، تصور و احساس کے ساتھ اپنا احتساب کرنا ہے۔ کوئی کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے تو اس کا آپ نے دور کرنے کے لیے اپنا پلان بنانا ہے اور اس کو آگے سکھانا ہے۔ کما، جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں، اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء کا باپ بھی کہتے ہیں، تو ہم اس میں کیا دعا کر رہے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو امامت دی تھی کہ ایسی امامت جس کو ہر مذہب یعنی مسلمان، عیسائی، یہودی، یہ 3 بڑے مذاہب ہیں نا، تو یہ تینوں ہی انہیں نبی مانتے ہیں، تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی قبولیت عطا فرما کہ تمام اس زمین پہ جو رہنے والے ہیں وہ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ اور دوسرا معنی کیا ہوگا کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ اور کیا ہم اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں۔ علم، اس کو آگے سکھائیے۔ اننا کا، اننا بے شک، کا تو، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے، اننا کا مطلب بے شک، اور کا کم، کا تو کم تم سب، یہ ہم جو ضمائر پڑھی تھی ان میں سے ہے۔ تو جیسے اب اس کے آخر میں کا آ رہا ہے تو اس کا مطلب تو ہے، اگر یہ کا شروع میں ہو تو اس کا مطلب جیسے۔ حمید، تعریف کے قابل۔ انا بے شک یقیناً، کا تو حمید، حمد تعریف اور شکر ہے نا، اور حمید قابل تعریف، اور یہ لفظ جو ہے حمید قرآن میں 17 دفعہ آیا ہے۔ مجید، بزرگی والا، اردو میں کہتے ہیں نا والد ماجد، جد امجد۔ والد ماجد کس لیے کہا جاتا ہے؟ کہ جس کو جلال، عظمت اور بڑائی میں کمال ہو اس کو کہا جاتا ہے مجید، پرفیکشن کے درجے پر جو ہو۔ جیسے والد ماجد کہہ دیتے ہیں نا، کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ گھر میں سب سے بڑے ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے، اور عقل اور عظمت میں بھی ہم اپنے والد کو بڑا مانتے ہیں، اس لیے والد ماجد کہتے ہیں۔ تو اسی طرح مجید یعنی بزرگی والا، جس کو جلال، عظمت اور بڑائی میں کمال ہو، تو بزرگی والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ مطالعے کے بعد دعا کیجئے، تصور احساس کے ساتھ احتساب کیجئے، اپنا پلان بنائیے اور اس کو آگے سکھائیے۔ انا کا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل ہے، بزرگی والا۔ یہ ہم اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمارے کسی دوست کو اس کا پتہ چلے اور وہ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھیج دے تو کیسی تعریف نکلے گی اس کے لیے؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اللہ کے لیے تو بہترین مثالیں ہیں۔ ہماری کیا کیفیت ہوگی کہ ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے کھانے کے لیے، اور کسی دوست کو ہمارے پتہ چلے اور ہمیں جو ہے وہ ایک اچھے ہوٹل سے کھانا بھیج دے، اور کھانا بھی اتنا زیادہ، تو ہم کیا کریں گے؟ کیسی تعریف نکلے گی اس کے لیے؟ تو ایسا ہی ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ اے اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ایسے پیارے، زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی۔ اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تو قابل تعریف ہے۔ اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے۔ انا کا حمید مجید کہتے ہوئے ہمارے کیا احساسات ہونے چاہیے؟ یہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے بارے میں ہمارے کیا احساسات ہونے چاہیے کہ اللہ تو ہمارا محسن ہے، تو ہی قابل تعریف ہے، اور جلال و عظمت و بڑائی میں
بھی تو ہی سب سے بڑا ہے، تیرے بعد کوئی نہیں ہے، تو ہی پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ تو اس لیے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کا بہترین جو اجر ہے وہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ ان کے رول کو سمجھنے کے بعد وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے۔ کیا وہ تا قیامت تک کے نبی نہیں ہیں، یا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا ہے؟ نہیں۔ دعا ہم نے کیا کرنی ہے؟ اے اللہ مدد کر میری کہ آپ کا شاگرد بنوں۔ احتساب کریں کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں، یا میں کہتا ہوں کہ میں تو بہت مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے یہ احتساب اپنا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو بار بار بات کرتے ہیں نا اس احتساب کرنے کی، تو ہم نے دعا کیا کرنی ہے کہ اے اللہ میں معلم جو ہمارے تھے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری مدد فرما کہ میں ان کا شاگرد بنوں، اور احتساب کروں اپنا کہ میں کتنا جو ٹائم ہے وہ قرآن و حدیث پڑھنے میں کے لیے نکالتا ہوں، یا میں یہ کہہ دیتا ہوں میں بھی بہت مصروف ہوں، پھر دیکھوں گا، پھر کروں گا۔ اور پلان اگر میں ایسا نہیں کر پا رہا، ایک مناسب وقت قرآن و حدیث کے لیے نہیں نکال پا رہا، تو میں کوشش کروں، پلان بناؤں کہ ایک میں مخصوص وقت قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے لوں گا، کوئی کلاس شروع کروں گا، کوئی کتاب شروع کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور تبلیغ کوشش کہ ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ علم، اس کو آگے سکھائیے۔ جی آگے ہے اللہم کا ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ اے اللہ بارک، بارک کیا ہے؟ برکت عطا فرما۔ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں نا عید مبارک، کہ برکتیں مبارک ہوں عید کی۔ علی محمدin، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی اور پر، آل پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ درود کے پہلے حصے میں صلات کی دعا کی گئی، یعنی درود اور صلات کی، اللہم صلی علی محمد۔ صلات میں برکت شامل ہے، صلات کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا کی جا رہی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجئے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجئے۔ برکت کا معنی، برکت کا معنی کیا ہے؟ خوب بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، اور ہمیشہ رہنا، اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا۔ صلات کا معنی ہم نے کیا دیکھا تھا؟ کہ خوبیاں، بھلائیاں، نعمتیں عطا ہونا، اور برکت کیا ہے پھر؟ ان کا ہمیشہ رہنا، یعنی ان کا ہمیشہ قائم رہنا۔ یہ برکت کی جو ہم دعا کرتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں وہ ہمیشہ قائم رہیں اور ان میں اضافہ ہوتا رہے اور ترقی ہوتی رہے، یہ برکت ہے۔ اعمال میں برکت کا مطلب ہے کہ ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا ہے۔ اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا، بڑھنا۔ تو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برکت دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پہ چلنے والے کو، یعنی آپ کی اتباع کرنے والوں کو برکت عطا فرما۔ علم، اس کو آگے سکھائیے۔ کما، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا، کا یا کما کا مطلب جیسے۔ بارکتا، برکت عطا کی تو نے۔ سلیتا پڑھا تھا نا، سلیتا میں تا تو کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہاں پہ بارکتا میں بھی تا جو ہے وہ تو نے کو شو کر رہا ہے۔ یہ ابھی ہم اپنے گرامر کے پورشن میں آج پڑھیں گے، جیسے فالتا تو نے کیا، بارکتا تو نے برکت عطا کی، جیسے ماضی کی بات ہو رہی ہے، جیسے برکت عطا کی تو نے علی ابراہیمہ، برکت کو دیکھیں۔ اچھا صلی، ہم نے پڑھا تھا صلیتا رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات کی بلندی۔ اور بارکتا کیا ہے؟ بارک لفظ ہے، بارکتا خوبی، بھلائی، نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا۔ یہ فرق ہے صلی اور بارک میں، ٹھیک ہے۔ علی ابراہیمہ، ابراہیم علیہ السلام پر، و علی آل، اور پر آل ابراہیم۔
اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، جیسے برکت عطا کی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی، یہودی انہیں اپنا نبی مانتے ہیں۔ تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسی ہی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ میں اس کو آگے سکھائیے۔ تو انا کا حمید مجید ہم پہلے ہی اس کے بارے میں درود کے پہلے حصے میں پڑھ چکے ہیں کہ بے شک تو تعریف کے قابل ہے اور بزرگی والا ہے۔ یہ ہم اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت اور درود اور صلی کی دعا کرنے کے بعد اب ہم یہ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تو ہی قابل تعریف ہے اور تو ہی بزرگی والا ہے۔ جی اب ہم گرامر والا اپنا پورشن کریں گے۔ میں سلائیڈ شیئر کرتی ہوں، پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ جی سبق ہمارا 9B ہے۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اور اس میں ہم عربی قواعد اور عربک گرامر پڑھتے ہیں۔ جی قواعد یعنی گرامر میں آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ فعل ماضی۔ آج ہم نے فعل شروع کرنا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا ہم نے اسم اور حرف جو ہے وہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم فعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل ماضی، فعلا، فتح، جعلا۔ تو گرامر ہم نے کیسے کرنی ہے؟ میں ویڈیو آن کرتی ہوں، آپ سب نے میرے ساتھ اشارے کرنے ہیں۔ جی تو ہم کیسے کرتے ہیں گرامر کو؟ ٹی پی آئی کے ساتھ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے یعنی کہیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹی پی آئی کا طریقہ ہے گرامر سیکھنے کا۔ ہم نے الفاظ یعنی کلمے کی 3 اقسام سیکھنی ہے، جس میں سے اسم اور حرف کو ہم سیکھ چکے ہیں۔ اسم کیا ہے؟ کسی کا نام، جیسے کتاب یا جگہ، کتاب چیز یا جگہ کا نام، جیسے کتاب مکہ، یا صفت جیسے مسلم، مومن وغیرہ۔ اور اسم کی پہچان کیا ہے کہ یہ الف لام سے شروع ہوتا ہے یا اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، یعنی 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر۔ یا تو الف لام سے شروع ہوگا یا پھر آخر میں تنوین ہوگی، ان دونوں میں سے ایک صورت ہوگی اسم کی پہچان کے لیے۔ اور جمع میں کیا ہوگا؟ واو نون، یا نون اور الف تا ہوگا اینڈ میں۔ اور حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے، بی، لی، من، فی، انا، یہ ہم کافی سارے پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم نے کرنا ہے فعل، جس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، جیسے فاتحہ، یعملون۔ تقریباً 5000 دفعہ ہم نے یہ جو آنے والے الفاظ ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ حرف کے مختلف حرف کے ساتھ جو ہم نے اشارے والے الفاظ تھے یا ضمائر بھی ان کو کہتے ہیں، یہ ہم نے پڑھے ہیں۔ یہ تھے دیکھیں، لا، من، ان کے ساتھ، پھر بی، فی اور الا کے ساتھ، الا، ما، اندا کے ساتھ۔ تو آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ فعل یعنی ورب،
عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعلا، فتح، نصرہ، ضربہ. یعنی فعلا میں فا عین لام، فاتحہ میں فا تا ہا، نصرہ میں نون صاد را، ضربہ ضاد را با. فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اور فعل امر، یہ ہم نے کرنے ہیں. اچھا، عربی میں کیا ہے کہ عربک لینگویج میں فعل کی 2 صورتیں ہیں. جیسے ہم نارملی اردو میں تو پڑھتے نا فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، لیکن عربی میں کیا ہے؟ فعل ماضی ہے اور فعل مضارع ہے. تو فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، فعل ماضی جو ہو گیا اور فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی حال اور مستقبل دونوں فعل مضارع میں آ جاتے ہیں. جی، اب ہم کریں گے آپ کی اور میری بات. آپ کا، میرا کہنے کے لیے ہم نے سیکھا تھا کا یا، یعنی آپ کا یا میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. مثلا لاہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے. کا آپ کا، یا میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. اب فعل ماضی یعنی آپ نے کیا، میں نے کیا کے لیے کیا ہوگا؟ تا، تو، تم، نہ. جیسے جی فعلا، فعل ماضی ہم کرتے ہیں شروع. فعلا لفظ جو ہے وہ فعلا ہے، اور ان نمونوں پہ جو ہم اب یہ ٹیبلز کریں گے فعل ماضی کے، تو ان نمونوں پر 9000 الفاظ ہیں قرآن میں تقریباً. ٹھیک ہے، تو لفظ ہے ہمارے پاس فعلا، 3 حرفی لفظ ہے یہ، فعلا، اور تینوں پر زبر ہے. تو اس کا مطلب ہے اس نے کیا. ہم اشارے کے ساتھ کرتے ہیں، جو اشارہ ہم اس کے لیے کرتے ہیں نا، ہوا، تو اس جو ہمارے سامنے نہیں ہے اور ہم نے کہنا ہے کہ اس نے کام کیا، تو اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ فعلا، اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا یعنی اپنے سینے کے لیول پہ کرنا ہے. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ٹھیک، جی پھر ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں. جی فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. جی فعلا اس نے کیا. فعلو آپ سب اشارے کریں میرے ساتھ. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. تو اب اس میں دیکھیں جو آخر میں اضافہ ہو رہا ہے، فعلا ہمارے پاس بیسک ورڈ ہے فعلا. ٹھیک ہے، تو اس کے اینڈ میں سارا اضافہ ہو رہا ہے. واو الف تا تو تم نا. بیسک جو لفظ ہے وہ اسی طرح ہے، فا عین لام. ٹھیک ہے، فا عین لام. فالو میں فا عین لام. فالتا میں فا عین لام. وہ ویسے کا ویسا موجود ہے، اینڈ میں اس کے اضافہ ہو رہا ہے. تو فعل ماضی کے ہمیشہ اینڈ میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے اگر ہم کہیں حل فعلا کیا اس نے کیا.
हल क्या, फाला उसने किया, नाम फाला उसने किया, हल फालू क्या उन सब ने किया, नाम फालू उन सब ने किया, हल फालता क्या तूने किया, यानी माजी की बात करें ना अब, क्या तूने किया, नाम फालतू जी हाँ मैंने किया, हल फालतुम क्या आप सब ने किया, नाम फालना जी हाँ हम सब ने किया। तो देखें जिस समय जहाज टेक ऑफ करता है तो उसका एंड हमें नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो माजी क्या है, जब गुजर जाता है तो उसका यानी फाला फालू, इससे आप देख लें कि गुजर गया जो, तो उसके एंड में इजाफा हो रहा है, वाव अलिफ ता तुम तू ना। जैसे हम फाला फाताहा जाअला, फाला उसने किया, फाताहा उसने खोला, जाअला उसने बनाया, ठीक है। फेल या फाल का मतलब होता है ना काम करना, और फतह खोलना, जाल बनाना। तो जब तीनों पे हम जबर दे देंगे इसको तो इसका मतलब होगा कि उसने किया, उसने खोला, उसने बनाया। फाला उसने किया, फातहा उसने खोला, जाला उसने बनाया, यानी इसमें हुआ छुपा हुआ है, ठीक है। हम हुआ हुआ के लिए हम ये इशारा करते हैं ना राइट साइड पे एक उंगली से, तो इसमें फाला में हुआ छुपा हुआ है, फातहा में हुआ छुपा हुआ है, और जाला में हुआ छुपा हुआ है। जैसे जाला बनाना होता है, जाली नोट या जाल साजी करना, इससे हम जाला का मतलब कर लेंगे। अब सांचे में एक हरफ की तब्दीली आई है, फाला जाला, पहला लफ्ज जो है वो सिर्फ चेंज हुआ है, फाला उसने किया, जाला उसने बनाया। अब देखें फाला वाव अलिफ लगा दिया तो फालू हो गया, फाला उसने बनाया, फालू उन सब ने बनाया, फालता तूने बनाया, फालतू मैंने बनाया, फालतुम तुम सब ने बनाया, सॉरी किया, मैं गलत करी हूँ। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता तूने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम तुम सब ने किया, फालना हम सब ने किया। इसी तरह अगर जाला लगा देंगे, सिर्फ जीम हमने चेंज कर दिया तो इसका मतलब है उसने बनाया। ये कौन पढ़ेगा, हैंड रेज करें, अब ये साथ साथ आप लोग पढ़ें जी। कौन करेगा, एमन, एमन नईम का हैंड रेज है जी। एमन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाअला उसने बनाया, जाअलू इन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने किया, हम सब ने बनाया, बनाया ठीक, वेरी वेरी गुड जी। शाइस्ता शाहीन आप करें। अस्सलाम वालेकुम, इसी को हाँ इसी को कर लें, जाआला उसने बनाया, इशारे करने हैं साथ साथ। जाआला उसने बनाया, जाआलू उन सब ने बनाया, जाआलता तुमने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम उन सब ने बनाया, जाअल क्या है, जाअलना हम सब ने बनाया जी ठीक। अच्छा इसमें देखें हमने जाला उसने और जालू उन सब ने बनाया, यानी इसमें हुम है, उन सब ने बनाया। जालता तूने बनाया, इसमें अंता है, तू के लिए हम अंत ही करते हैं ना, और जाल जी। तू इसमें अना है, मैं, हमने सीखा था ना अना मैं के लिए जी। इस्तेमाल करते हैं, और तुम अंतुम के लिए, और ना नाहनु के लिए, ठीक है ना। ये देखें आप इसको अगर हम इस तरह करें, जाला में हुआ है, जालू में हुम में, जालता में अंता है, जालतू में अना है, जालतुम में अंतुम है, और जालना में नाहनु है। इसको कौन करेगा,
جی ہینڈ ریز کریں کہ میں خود ہی. اریبہ طارق آپ اپنا مائک اوپن کریں. جی نصرت نے ہینڈ ریز کیا, کے بعد ہم نصرت کو کہیں گے. اریبہ آپ موجود ہیں تو مائک اوپن کریں اریبہ. جی جی چلیں اریبہ آپ, یہ میں آپ سے سوال کروں گی, ٹھیک ہے, اور ٹھیک. آپ نے جواب دینے ہیں جیسے ہم نے اس میں کیا تھا نا ہوا ہوم والوں میں, کہ ہوا اور ہوم کا جواب ہم نے ہوا اور ہوم سے ہی دینا ہے, انتا کا جواب انا سے دینا تھا, اور انتم کا جواب نحنو سے دینا تھا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہم فعل ماضی کیونکہ ہم نے شروع کیا ہے تو یہی جو علامات فعل ماضی کی ہیں اس کے حساب سے ہم نے جواب دینا ہے. اب میں آپ سے سوال کروں گی, آپ نے جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. حل جعلا, نعم جعل. حل جعلو, نعم جعلوا. اچھا اگر میں کہوں حل فتحتا, دوبارہ بولیں. حل فتحتا, کیا آپ نے کھولا, فتحتا, نعم فتحت. فتحتو, گڈ. یعنی ہم تا کا جواب یہاں پہ تو سے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. جی اور حل نصر تم, نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا, ٹھیک ہے. حل نصر تم, کیا تم نے مدد کی, تم سب نے. نعم نصرنا. نصرنا, ویری گڈ. جی ہاں ہم سب نے مدد کی, مدد کی. ویری گڈ. جی نصرت آپ اپنا مائک اوپن کریں. ہاں جی آپ یہ کریں. فتح اس نے کھولا, فتحو ان سب نے کھولا, فتح ہم، تا آپ نے کھولا, فتح تو میں نے کھولا, فتح تم آپ سب نے کھولا, فتح نا ہم سب نے کھولا. ہم سب نے کھولا, گڈ. اچھا میں اگر آپ سے سوال کروں نصرت, آپ مجھے کیسے جواب دیں گی, ٹھیک ہے. کون سے سوال کا؟ میں کرتی ہوں آپ سے سوال, ٹھہریں. ہم کوئی لفظ چینج کر لیتے ہیں یہاں پہ, ہم کرتے ہیں یہاں پہ لفظ, ٹھہریں. اچھا چلے ناصارہ, ناصارہ کا مطلب ہوتا ہے نصر, مطلب ہوتا ہے مدد, ٹھیک ہے. مدد کرنا. اور ناصارہ یعنی یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہو گیا کہ اس نے مدد کی, نے مدد ناصارہ کی. اس نے مدد کی. اچھا اب میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, آپ نے فعل ماضی کے یہ علامتیں ذہن میں رکھ کے جواب دینا ہے. حل نصر تم, حل نصر تم, نعم نصرنا. جی اچھا ٹھیک ہے. اب ہے آبادہ یعنی عبادت کرنا, ہاں جی. عبد ہوتا ہے نا عبادت کرنا, آبادہ جی اس نے عبادت کی. عبادت کی. ہاں تو حل ابدتا, حل نعم ابدتو. یس ویری گڈ, نام ابدتو, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو جیسے ہم نے پڑھا تھا ہوا کو ہم سے ہی جواب دینا ہے, ہم کو ہم سے دینا ہے اس میں, اور انتا کو انا سے دینا ہے, ان تم کو نحنو سے دینا ہے. تو اس میں فعل ماضی کی جو علامتیں ہوں تو ہم نے جالا اور جالو کا تو اسی طرح جواب دینا ہے, تا کا جواب تو سے دینا ہے, تم کا جواب نا سے دینا ہے. جی. ٹھیک, ویری گڈ. جی نقطہ تعلیم کیا ہے, ہوم ورک اور اپنے حافظے سے تلاوت. جی حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں, بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو ذکر کی یہ اہمیت بیان کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا نا کہ مجھے ایسی کوئی بات بتائیے کہ جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں, یعنی میں اس پہ آسانی سے اس پہ عمل کر سکوں اور اس پہ پھر اس عمل پہ قائم بھی رہوں. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے, یعنی ذکر جو ہے وہ تو نے کرنا ہے. قالا کہا,
لا یزالو ہمیشہ، لسانو کا تیری زبان، لسان ہو گیا نا زبان، اور کا تو ہم پڑھ چکے نا تیری. رتبن، رتبن کا مطلب ہوتا ہے تر و تازہ، تازہ رہے. من ذکر اللہ، من بھی ہم نے پڑھا، سے ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. اور ایک کالا ہم نے آج پڑھا ہے، جو کالا یعنی انہوں نے فرمایا، اس نے. اب ہم حضرت محمد کے لیے تو ان کہیں گے نا، ویسے یہ سنگل کے لیے ہے کہ انہوں نے فرمایا. یہ ہم حضرت محمد کے لیے تو رسپیکٹ میں کہہ دیتے نا. اگر کسی اور بندے نے کہا کے لیے ساتھ آ رہا ہو کالا، جیسے کہہ دیں کالا عبداللہ، کہ عبداللہ نے کہا، کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا. جی حافظے سے تلاوت، اگر آپ قرآن مجید بآواز بلند پڑھیں گے، ذکر کے بارے میں کہ کم از کم دھیمی آواز میں، تو آپ وسوسوں سے دور رہیں گے. تو قرآن مجید ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے؟ بآواز بلند یا پھر دھیمی آواز میں، یعنی اتنی آواز ہو کہ وہ ہمیں خود کو سنائی، ہمارے کانوں کو سنائی دے رہی ہو. قرآن مجید جو پڑھنے کا بتایا جا رہا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے اونچی آواز میں، تو ہمارے کانوں کو بھی سنائی دے رہی ہوگی. تو ایک چیز ہم جب سن رہے ہوں گے تو ہماری توجہ جو ہے ادھر ادھر نہیں ہوگی، ہم وسوسوں سے دور رہیں گے. ٹھیک ہے، تو ورنہ کیا ہوگا، وسوسے ہمارے ہم کو ذکر سے دور کر دیں گے اور ذکر کرنا بھلا دیں گے. یہ ایسا ہے ویسے اگر ہم خاموشی سے تلاوت کر رہے ہوں اور بآواز بلند تلاوت کر رہے ہوں، تو اس میں واقعی میں فرق ہے. یہ آپ پریکٹس کر کے دیکھیے گا. تصور کیجئے کہ آپ راستے پر چل رہے ہیں اور دل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. بازو سے ایک نئی کار گزرتی ہے اور آپ کا ذہن بھٹک جاتا ہے، اور شیطان آپ کو ذکر سے دور کر دیتا ہے. یہ اگر ہم دل میں ذکر کر رہے ہوں اور بآواز نہ کر رہے ہوں. اور اگر آپ آواز والی تلاوت یا ذکر کر رہے ہوں اونچی آواز میں، تو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ دماغ کہیں اور چلا جائے، مگر یہ آواز والی تلاوت یا ذکر آپ کو پھر سے واپس لے کر آئے گا ذکر اور تلاوت کی طرف. ہمارا نہ دماغ کبھی رکتا ہے اور نہ ہی زبان کبھی تھکتی ہے. کیا آپ نے کبھی کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ آج میں نے بہت زیادہ باتیں کی اور میری زبان میں درد ہو رہا ہے؟ ایسا کبھی نہیں کہتے نا. جتنی مرضی باتیں کر لیں، جتنی مرضی کر لیں، زبان میں ہمارے درد نہیں ہوتا. تو اس لیے دوسرا ہوم ورک کیا ہے کہ میموری یعنی حافظے سے کم از کم 5 منٹ کی تلاوت، چلتے پھرتے یا گھر کے کاموں کے دوران 5 منٹ کی تلاوت آپ نے بآواز بلند کرنی ہے. یہ ایک آپ کا ہوم ورک. یہ سبق نمبر 9 کے اختتام پر ہم نے تقریباً کتنے 102 الفاظ سیکھے ہیں، جو قرآن میں 27,926 بار آئے ہیں. تو قرآن کے ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ 4,500، جو کہ ریپیٹ ہو کے ٹوٹل بنتے ہیں 78,000. یہ ہوم ورک ہے، یہ ہم روز اپنی کلاس میں دہرا لیتے ہیں. جی اچھا، کل کی کلاس میں کسی نے کہا تھا کہ وہ ہوم ورک میں جو لاسٹ والا کوسچن ہے اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے، وہ ہم کر لیتے ہیں. میں وہ سلائیڈ شیئر کر لیتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. جی یہ والا سوال ہے جو ہمارے ہر اس میں ہوم ورک میں ہوتا ہے. سوال کیا ہے؟ ترتیب اسم فعل حرف واحد جمع مذکر مؤنث. مندرجہ بالا دی گئی ترتیب کے مطابق مندرجہ ذیل الفاظ میں سے جو مختلف ہوں اس کو منتخب کریں.
یعنی پہلے اسم فعل حرف کی بنیاد پر الگ کریں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر واحد جمع کی بنیاد پر الگ کریں، اور پھر بھی ایسا نہیں ہے تو پھر مذکر مؤنث کی بنیاد پر الگ کریں۔ یہ کافی لوگوں نے کہا تھا کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا، جیسے یہ ہے سوال میں دی گئی ترتیب کے مطابق درج ذیل الفاظ میں سے کون سا مختلف ہے؟ الا، ٹھیک ہے، رب، انا، ہوا۔ اب اس میں دیکھیں اس میں کیا ہے، الا کیا ہے، اوپر ہم نے کیا دیکھا تھا پہلے کہ کس پہ پہلے اسم فعل حرف کی بنیاد پہ کرنا ہے، تو ہم پہلے اسم فعل دیکھ لیں گے اس میں کہ اس میں کتنے اسم ہیں، کس میں کتنے فعل ہیں۔ اب الہ کیا ہے، الہ اسم ہے، یعنی معبود، الہ کا مطلب ہم نے پڑھا نا معبود، الہ اسم ہے، ربو رب یہ بھی اسم ہے، انا، انا کیا ہے، یہ حرف ہے، اور ہوا کیا ہے، وہ، یہ بھی اسم ہے، یعنی ہم کسی کے لیے اشارہ کر رہے ہیں، ہوا، ٹھیک ہے نا، اسم اشارہ کہہ لیں اس کو، یعنی یہ بھی اسم ہی ہے، کسی کے لیے ہم کہتے ہیں ہوا، وہ، ہوا، ربو، الہ، یہ تینوں کیا ہو گئے اسم۔ تو انا یہ حرف ہے، تو اس میں سے مختلف کون سا ہے، سی، انا، تو اس کو ہم ٹک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں اس میں کون سا مختلف ہے، الی کا، الیا، الیہا، الیہی۔ اب اس میں دیکھیں کیا ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہیں یہ، اگر ہم دیکھیں تو الا، الی کا، الیا، الیہا، واحد جمع ہوگی۔ الیہی، یہ سارے کیا ہیں، یہ حروف ہیں، یعنی یہ مذکر مؤنث تو ہم نے بھی دیکھتے، پہلے ہم اسم کو دیکھ لیتے کہ ان میں سے اسم کچھ بھی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اسم کوئی نہیں ہے، یہ سارے حروف ہی ہمیں لگ رہے ہیں، الیہ، الیکا، الیہا، الیہی۔ اب ہم واحد جمع دیکھتے ہیں کہ واحد جمع ہے، یہ الیکا واحد ہے تیری طرف، الیہ میری طرف، الیہا الیہی اس کی طرف، الیہا۔ اب ہا ہم نے پڑھا تھا، ہا جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے، اور ہی جو ہے مذکر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اب الی کا مذکر، الیہ مذکر، الیہی مذکر، تو الیہا، ہا جو ہے نا وہ مؤنث ہے، یعنی یہ واحد جمع کی بنیاد پہ علیحدہ ہو رہے ہیں، مذکر مؤنث، ٹھیک ہے، یہ مذکر مؤنث، ہاں سوری مذکر مؤنث، یہ مذکر مؤنث کی ترتیب ہم دیکھیں تو یہ مذکر مؤنث میں چینج آ رہا ہے تو سارے حروف الیکا، الیہ، الیہا، الیہی، تو ایک اس میں مختلف کون سا ہے، الیہا جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہا ہم نے پڑھا نا، ہو، ہم، ہا، ہم نے ایک نیا سیکھا تھا، ہا یعنی عورت کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، تو یہ سی اس میں مختلف ہے، سی پہ ٹک کر دیں گے۔ پھر ہے معہو، معہم، معکا، معیا، اب اس میں دیکھیں معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا تیرے ساتھ، معیا میرے ساتھ۔ اب اس میں کیا ترتیب آ رہی ہے، اس میں کوئی واحد بتائے گا، جمع آ ہینڈ رہی ریز ہے، کریں، واحد جمع، گڈ، اس میں واحد جمع کی، واحد جمع کی بنیاد پہ اس میں ہو رہے ہیں یہ معہم، بی جو ہے، ٹھیک ہے، معہو اس کے ساتھ یعنی ایک کے لیے کہا جا رہا ہے، معہم ان سب کے ساتھ یہ جمع ہو گیا، ما کا تیرے ساتھ، اور معیا میرے ساتھ، تو اس میں جمع بی ہے، باقی سارے واحد ہیں، تو معہم کو ٹک کریں گے۔ چلیں جی آگے ہے اندہو، اندکا، اندہا، اندی، اس میں کون بتائے گا، مذکر مؤنث، اندہا، اندہا، دیکھیں اندہو مذکر کے لیے، اندکا مذکر، اندی مطلب اندی جو ہے وہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں
मुअन्नस जो है वो हा ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है ना, इंदी तो कहने वाला मुजक्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन इंदहा क्लियर पता है कि वो मुअन्नस ही है। अब इंदा का भी जो है वो मुजक्कर मुअन्नस दोनों हो सकते हैं, इंदाहु तो क्लियर है कि वो मुजक्कर है, लेकिन इंदहा जो है वो मुअन्नस है, तो इसमें भी मुजक्कर मुअन्नस की तरतीब देखेंगे हम। ठीक है, तो ये इस तरह से है जी। है किसी का कोई सवाल? अगर किसी का कोई सवाल है इसके बारे में तो बताइए। जी, सोफिया खानम ने ये सवाल किया था ग्रुप में कि उनको इसमें कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन दूर हुई है आपकी? जी हो गई। ठीक है ना, तो जब भी ये सवाल आएगा, तकरीबन हर होमवर्क के एंड में होता है, तो उसमें हमने इसम फेल हर्फ की तरतीब देखनी है पहले, फिर वाहिद जमा और मुजक्कर मुअन्नस। ठीक है, उसकी बुनियाद पे हमने उसको अलग करना है जो एक लफ्ज मुख्तलिफ होगा। अच्छा, अभी हमारे थोड़ा हैं 5-7 मिनट हैं, तो थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ग्रामर जो हमने आज सीखी है। तो जल्दी जल्दी मैं नाम आपका लूंगी, आप लोगों ने जल्दी जल्दी। हाँ जी, अच्छा मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, उससे पहले ये दुआ पढ़ लेते हैं हम अपना लेसन खत्म करने की, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए सब दुआ करिए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।